سنبھالا تو وہاں مدارس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ مصری حکومت کا مذہب امامیہ تھا اور وہ لوگ ایسے اداروں کے قائل نہیں تھے۔ اب سلطان صلاح الدین نے ایک مدرسہ امام شافعی کے جوار میں اور ایک مدرسہ مشہد امام حسین کے جوار میں قائم کیا۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر حنفی، شافعی اور مالکی فقہ کے مدارس اور صوفیہ کی خانقاہ جیسے ادارے تعمیر کیے۔ جامع ازہر کو ایک سنی جامعہ بنایا گیا اور اس میں قرآن و حدیث کی تعلیم کی اشاعت شروع کی اور اسے ملک کے تمام حصوں سے مربوط کر دیا۔ ان تمام اداروں میں اساتذہ اور طلباء کا بندوبست کیا گیا اور ان کے ماہانہ وظائف مقرر کیے۔ ان مصارف کے لیے بڑی تعداد میں اوقاف مختص کیے گئے۔ صوفیہ میں امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے عہد کے معاشرے کو لاحق بیماریوں کی تشخیص پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس تشخیص کو علاج کے منتخب کرنے کا پیش خیمہ بنایا۔ ان مدارس اور صوفیہ کی تحریک اصلاح و تجدید کے نتیجے میں ایک ایسی نئی نسل نے جنم لیا جو اسلامی تعلیمات و اخلاق کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور نسلی و فرقہ وارانہ تعصبات اور شہوات دنیا میں ملوث نہیں تھی۔ جب اس نئی نسل کے عناصر پھیلے اور انہوں نے سیاسی و عسکری، تربیتی، اجتماعی اور اقتصادی اداروں میں جگہ پا لی اور اپنی جد و جہد کو ان میں مرکوز کیا، تو حیات اسلامی کی اندرونی مشکلات اور بیرونی خطرات کا سامنا کرنے میں ان کی سیاست اور جد و جہد کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ جہاد اور فوج میں اشتراک پیدا ہوا، اقتصادی خوشحالی اور بہبود عامہ پر توجہ دی گئی اور اس نے ہواؤں کا رخ موڑ دیا۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ آج ہم اس بات کی تمنا رکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک صلاح الدین ایوبی حاصل ہو جائے، لیکن ایک صلاح الدین ایوبی کی تمنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت فرد معاشرہ ایک نئی نسل، ایک ایسی نسل کی تیاری ضروری ہے جو عہد ایوبی میں کی گئی، ایک وہ نسل جس نے اس پوری مملکت اسلامیہ میں تبدیلی کی لہر دوڑا دی، جس کے نتیجے میں بیت المقدس کی فتح ممکن ہو سکی۔ عالم کفر اس وقت بھی متحد تھا اور عالم اسلام انتشار کا شکار تھا۔ 9 لاکھ صلیبی افواج صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں تھیں، لیکن اگر صلاح الدین ایوبی کو فتح حاصل ہوئی، بیت المقدس بازیاب ہوا، تو وہ اس نسل کی وجہ سے بازیاب ہوا جو نسل ان خانقاہوں میں، تعلیمی اداروں میں تیار ہوئی تھیں، جو مذہبی تنازعات، تعصبات سے پاک تھیں اور جس کا مقصد جہاد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کے دین کو بلند کرنا تھا۔ آج بھی اگر کوئی صورت ایسی ممکن ہے جو صورتحال عالم اسلام کی ہے، اس میں اکثر ہی مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا کوئی حل نہیں ہے۔ عالم کفر متحد ہے اور اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جو ہے وہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے، کوئی شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں وہی لانگ ٹرم پالیسی اختیار کرنا ہوگی جو پہلی صلیبی جنگ کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے جس کا احساس کیا، جس کا احساس صلاح الدین ایوبی نے کیا اور پوری مملکت اسلامیہ کو، معاشرے کو تبدیل کرنے کا فریضہ ادا کیا۔ تو ہمیں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پورے معاشرے کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور وہاں جو کوششیں کی گئیں، سلطان صلاح الدین ایوبی محض ایک فاتح ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہترین منتظم بھی ہے۔ وہ ایک ایسا فرد ہے کہ جس نے معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھا۔ حرمین کے محافظ ہونے کے باوجود زندگی میں حج کا فریضہ وہ ادا نہیں کر سکا کہ اعلاء کلمۃ الحق یعنی فرض کو فرض کا درجہ دیا۔ آج مباحات کو، مستحبات کو فرض کا درجہ دے دیا گیا اور جو فرض عین ہیں اسے بھلا دیا گیا۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اتنا مال جمع نہیں ہوا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، حج ادا نہیں کر سکا کہ عالم اسلام کی حفاظت جو ہے وہ ضروری تھی۔ تو فرض کو اس کی جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی کے کردار کا اعتراف تو دشمنوں نے بھی کیا۔ بہت سارے مستشرقین ہیں جن کے
بہت سارے اقتباسات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. حال ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ دنیا میں ایک انٹرنیشنل صلاح الدین ڈے بھی منایا جاتا ہے, اور وہ کسی اسلامی ملک میں نہیں منایا جاتا بلکہ وہ ناروے میں منایا جاتا ہے. 2008 میں وہاں کے ایک ادارے نے جس کا نام ہے ہاؤس آف لٹریچر, اس نے 2008 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل صلاح الدین ڈے منانا چاہیے, اور وہ مستقل جو ہے ہر سال منایا جاتا ہے. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ واٹ از صلاح الدین ڈے. دا انٹرنیشنل صلاح الدین ڈیز aim to reconsider the idea of eternal conflict between Christian and Muslims and to discuss the possibility of coexistence and tolerance. کہ صلاح الدین ایوبی محض فاتح بیت المقدس ہی نہیں, وہ اسلام کی اعلیٰ قدروں کا, اس کی مذہبی رواداری کا امین بھی تھا, اور یہی وجہ ہے کہ آج انٹرنیشنل صلاح الدین ڈے منایا جاتا ہے. میں آخر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مسئلہ فلسطین ہو یا عالم اسلام کے دیگر مسائل, ان کا حل صرف یہی ہے کہ جہاد کا جذبہ بیدار کیا جائے, اور جہاد سے مراد جہاد بالنفس بھی ہے, جہاد بالعلم بھی ہے, جہاد بالمال بھی ہے, اور جہاد بالسیف بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.